فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے جس کی توفیق اور فضل سے آج ہم خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود السلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے مسلمانوں میں پائی جانے والی بعض بدعقیدگیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. کچھ ایسی بدعقیدگیاں جو کہ شرعاً رکھنا جائز نہیں ہے. یہ دراصل کافروں اور زمانے جاہلیت کی رسومات اور توہمات ہیں جس کی اسلام نے سختی سے نفی کی ہے. میرے بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ توہم پرستی کیا ہے اور اس کی شکلیں کیا ہیں. بعض اس کی شکلیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، متبع سنت کہتے ہیں، لیکن مختلف قسم کی وہم اور توہم پرستی ان کے اندر پائی جاتی ہے. توہم پرستی کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر کسی نگیٹو فیلنگز کو لینا، جس کو سپرسٹیشیس کہتے ہیں. ایسا آدمی جو کسی چیز کو دیکھ کر غلط معنی لے یا یہ سوچے کہ اس کے اندر نفع و ضر کی تاثیر ہے، اس میں نفع و نقصان کی تاثیر ہے، یہ جو انسان سوچتا ہے یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، بلکہ یہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے. بلکہ یہ بدعقیدگی جو شرک ہے، کسی چیز میں یہ تاثیر سمجھنا کہ یہ چیز اگر ہو تو اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن. 3 مرتبہ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بڑا سنگین گناہ ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے. ایک تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کو بھی اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دہرایا. اس سے اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بدشگونی لینا کسی چیز کو دیکھ کر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں انسانوں سے بدشگونی لیتے ہیں. کسی انسان کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر یہ انسان آ جائے یا اس کی صورت دیکھ لوں تو میرا کام نہیں ہوگا. یہ دراصل کفار اور مشرکین کی عادت ہے. زمانے جاہلیت میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ کفار حضرت موسیٰ سے بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جب خیر کا معاملہ ہوتا، ان کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا، کہتے ہم اس کے حقدار تھے، ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو. اور جب ان کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ ہوتا تو کہتے ہیں یطیر بموسیٰ ومن معہ، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو دوش دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برا ہوا ہے، ان کی وجہ سے یہ غلط ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. تو انسان کے ذریعے بدشگونی لینا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں
کسی کا کچھ کام نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج میں نے کس کی صورت دیکھ کر صبح کی تھی، آج میں کس کی صورت دیکھ کر اٹھا ہوں. اس طرح کے جو جملے ہیں لوگ کہتے ہیں. اور خاص کر اگر کوئی ایسا شخص ہو جو معذور ہو یا ترچھی نگاہ والا ہو، لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا سامنا ہوا تو یہ جو ہے ہمارے لیے خرابی ہے. جیسے کہ غیروں کے اندر ہے، غیر مسلموں کے اندر جو ہے کسی بیوہ عورت کا صبح منہ نہیں دیکھتے لوگ. بیوہ خاتون کا جو ہے صورت، اس کی صورت نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی صورت دیکھیں تو جو ہے کچھ برا ہوگا. تو انسانوں سے بدشگونی لینا یہ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ لیا کرتے. اور حضرت سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء کا ذکر کیا. 1-2 انبیاء کو ایک کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو ان کی قوم کے لوگ جو ہے ان سے بدشگونی لیا کرتے. اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے، آپ کا آنا، آپ کیا ہمارے درمیان رہنا یہ بدشگونی کا باعث ہے، نحوست کا باعث ہے. کہتے ہیں کہ تم جو ہے باز آ جاؤ اپنی دعوت کے کام سے. لَنَرْجُمَنَّكُمْ أَوْ لَيَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں بڑا سخت عذاب دیں گے. تو ان انبیاء کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نحوست کا تصور رکھتے ہیں کہ یہ لوگ منحوس ہے. تطیر کے معنی کیا؟ نحوست لینا کسی چیز سے. اور اس طرح کا معاملہ جو ہے بعض مشرکین مکہ نبی کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا تو کہتے ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برا ہوتا کہتے ھذا من عندک قل کل من عند اللہ، کہتے یہ نبی کی طرف سے، یہ جو برائی ہمیں پہنچی ہے یہ نبی کی طرف سے ہے. جبکہ قل کل من عند اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ نبی کہو ہر چیز اللہ کی طرف سے، نفع و ضر کا مالک اللہ ہے، فائدہ اور نقصان پہنچانا کہ اللہ کے اختیار میں ہے. کسی انسان کو اچھا یا برا سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت سارے مسلمان کرتے ہیں کہ فلاں کی صورت اچھی نہیں، فلاں کی صورت اچھی نہیں، تو یہ حرام ہے. بہت سارے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کسی زمانے سے، کسی مہینے سے، کسی وقت سے، کسی دن سے نحوست لینا. جیسے سفر کے مہینے سے، ماہ سفر جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں اور اس مہینے کو کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہا کہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، انسان ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں خود ہوں. اقلب اللیل والنہار، یہ روز و ایام کی جو گردش ہے یہ میں کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں. زمانے کو برا سمجھنا یہ مشرکین کی عادت تھی. زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو پسند نہیں کرتے، سب سے بڑا گناہ تصور کرتے زمانے جاہلیت میں لوگ. اور محرم کو سفر سے بدل دیا کرتے، محرم کی جگہ سفر کو رکھتے، سفر کی جگہ محرم کو رکھتے، مہینے کو آگے پیچھے کرتے. کہتے جب تک سفر کا مہینہ ختم نہ ہو کوئی عمرہ نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سختی سے وعید کی. تو یہ لوگ جو ہے سفر کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے. اور بہت سارے اچھے کام جو اس مہینے میں نہیں کرتے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی اور ان چیزوں کو گنایا جو چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آج پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہ کرنا، کہیں پر جانا ہو تو اس مہینے میں سفر نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں کسی تجارت کی اور بزنس کی اوپننگ نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کرنا. یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا آج باقاعدہ کئی مسلمانوں کے اندر موجود ہے یہ چیز. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر نئی نئی شادی ہو جائے سفر کے مہینے کے اندر جو ہے ان میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے. ابتدائی 13 دن جو ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ابھی 1-2 دن پہلے کی خبر ہے کہ کچھ قریب کی جو ہے جس کی شادی ہوئی تھی عورت کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا گیا. تو شادی شدہ جوڑوں کو دور رکھنا اس مہینے کے اندر، کہتے ہیں اگر یہ ساتھ رہیں گے تو کچھ برا ہوگا. تو یہ نحوستیں یہ اپنے اعمال کی ہیں، کسی زمانے کی نہیں ہے، مہینے کی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا. زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا مہینے سفر کے مہینے کو لے کر، اور آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. ولا ہامہ، الو کا پکارنا کوئی چیز نہیں رکھتا. ولا ہامہ ولا سفر، کہا سفر کے مہینے کی بدعقیدگی کا جو عقیدہ ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا. تو کسی مہینے کو کسی سال کو برا سمجھنا یہ بہت غلط چیز ہے. مسلمانوں میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال. یہ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب ضعیف اور موضوع روایات ہیں. حقیقت میں اللہ کے نبی نے کسی سال کو عام الحزن نہیں کہا کہ یہ غم کا سال ہے، لیکن لوگوں میں یہ چیزیں چلی ہوئی کہ یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا دن ہے. آج دنیا کے اندر کسی دن کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس دن کے بارے میں کہتے ہیں یہ بلیک ڈے ہے. کسی دن کوئی قانون پاس ہو گیا جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو، قوم کے لیے نقصان دہ ہو، کہتے ہیں بلیک ڈے ہے. یہ بلیک ڈے کہنا یہ کہاں سے شرعاً جائز ہے؟ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا دن ہے. تو کسی دن کو بلیک ڈے کہنا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. کالا دن کہنا یا کالا مہینہ کہنا یا کوئی بھی چیز کہنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس زمانے کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے مہینے کی سال کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ کلرز کو برا کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے کچھ رنگوں کو کلرز کو برا کہتے ہیں کہ یہ رنگ اچھا نہیں، یہ کلر اچھا نہیں، وہ کلر اچھا نہیں. اور لوگ جو ہے کچھ مخصوص ایام کے فلاں کا نام جو ہے ایس سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے فلاں دن اچھا نہیں ہے، اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے فلاں دن اچھا نہیں ہے، اس کا نام جو ہے اے سے شروع ہوتا ہے اس دن وہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو یہ تمام جو بدعقیدگیاں ہیں. یا فلاں آدمی کے لیے فلاں کلر اچھا نہیں ہے، فلاں آدمی کے لیے فلاں کلر اچھا نہیں ہے، یقیناً یہ بدعقیدگی ہے. دن جو ہے کسی دن کو اچھا یا برا کہنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ فلاں دن اچھا ہے فلاں دن، اور کسی خاص دن کو اچھا کہنا. کرسچینٹی میں لوگ جو ہے ایسٹر سال کے ایک آخر میں ایک مخصوص دن کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اور اس دن جو ہے اسکولز کو چھٹی ملتی ہے. تو کسی دن کو خاص کر اچھا کہنا، کسی دن کو برا کہنا، یہ جو اسلام کی تعلیم نہیں، الا یہ کہ جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو. اور گڈ فرائیڈے یعنی جمعہ کا اچھا جمعہ، یہ تو پورے سال کے جو 52 جمعہ اچھے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. تو پورے سال کے جمعہ سب افضل ہے. کسی ایک جمعہ کو گڈ فرائیڈے کہنا گویا کہ دیگر جو جمعے ہیں اس کو ان کے درجے کو کم کرنا ہے، ان کے مقام کو کم کرنا ہے. تو یہ غلط نظریہ ہے. تو کسی دن کو اچھا کہنا یا کسی کلر کو اچھا کہنا یہ درست نہیں ہے کہ فلاں کلر فلاں کے لیے اچھا ہے، فلاں کلر فلاں کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. دیکھیے جتنے کلرز ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یہ مخلوقات ہیں. اور اس کے علاوہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ لوگوں کی جو الگ الگ زبانیں ہیں، لوگوں کے درمیان جو الگ الگ کلرز ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. فلاں آدمی فلاں بولی کہتا ہے، اس کی الگ زبان ہے، اس کی الگ زبان ہے. دنیا میں کئی زبانیں ہیں. صرف ایشیا کے اندر 2000 سے زیادہ زبانیں ہیں. 2000 سے زیادہ زبانوں میں بات کیا جائے تو یہ زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور یہ جو کلرز ہیں وہ الوانکم، اللہ نے کہا یہ جو کلرز ہیں الگ الگ کلرز ہو، چاہے کالا ہو، سفید ہو، اجلا ہو، یا جو ہے کوئی بھی کلر ہو، یہ اللہ کا بنایا ہوا کلر اور یہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہ احسان اللہ نے مقام احسان کی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا. یہ تمام جو کلرز ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو کسی کو کہنا یہ بلیک کلر اچھا نہیں ہے، فلاں کلر اچھا نہیں ہے، یا فلاں آدمی کے لیے کلر اچھا نہیں ہے، یہ بدعقیدگی ہے. کلر میں کچھ نہیں ہوتا. ہاں اللہ کے نبی نے کہا سفید لباس افضل ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ سائنٹیفکلی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کالے کلر جو ہے جلد گرم ہو جائے، یا سفید کلر کو گرمی جو ہے جلد محسوس نہ ہے، یہ سائنٹیفک چیز ہے. لیکن یہ تاثیر سمجھنا کہ سفید یا کالے کلر میں کسی قسم کی تاثیر ہوگی، کسی کو نقصان اور نفع پہنچائے، یہ تاثیر نہیں ہو سکتی. یہ تمام چیزوں میں بدعقیدگی آئی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. جس کو جو متقی ہے وہ افضل ہے، ورنہ کالا گورے پر افضل نہیں، گورا کالے پر افضل نہیں. اور ایک روایت میں کہ ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، نہ سرخ پر کالے کو فضیلت ہے، نہ کالے پر سرخ کو. جو ریڈ کلر ہو، سرخی مائل ہو، تو ایسے کوئی کسی پر فضیلت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ کسی دن میں تاثیر ہے، کسی زبان میں تاثیر ہے، یا کسی رنگ میں تاثیر ہے،
یہ درست نہیں ہے. یا کسی وقت کو برا کہنا یہ دین اچھا نہیں ہے. کسی مخصوص نمبر کو اچھا کہنا، کسی نمبر کو برا کہنا. مختلف ممالک کے اندر الگ الگ نمبرز کو اپنے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے. فلاں نمبر فلاں آدمی کے لیے اچھا نہیں ہے، فلاں نمبر فلاں آدمی کے لیے اچھا نہیں ہے، فلاں کے لیے 3 نمبر اچھا نہیں ہے، فلاں کے لیے 13 نمبر اچھا نہیں ہے، فلاں کے لیے 7 نمبر اچھا نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے 12 نمبر اچھا نہیں ہے. اس کو نمبر کے اوپر نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ بھی حرام ہے. لوگ رکھتے ہیں اور وہ الگ الگ نام دیتے، 3 13 9 18. یا کہتے ہیں فلاں آدمی کی صورت جو ہے اس آدمی کی صورت پر ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس آدمی کی صورت پر ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں، یعنی وہ آدمی کبھی مسکراتا نہیں ہے، اداس رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں 12 بجے رہتے ہیں، یعنی 12 کو نحوست کی علامت سمجھ لیا لوگوں نے. تو اس طرح کسی نمبر میں تاثیر سمجھنا یا اس کے لیے کوئی منفی پہلو اپنے اندر رکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. نفع اور نقصان کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس طرح جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا اسلام میں شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ صرف غیروں میں بلکہ مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے. مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. بلی چلی گئی سامنے سے، لوگ سمجھتے کچھ برا ہوگا اور واپس چلے آتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ردت الطیرۃ من حاجتہ فقد اشرک. آپ نے کہا جس آدمی کو اس کی حاجت سے کوئی بدشگونی روک دے اور اس کو واپس کر دے. کوئی آدمی کوئی کام کرنے کے لیے نکل گیا اور کوئی بدشگونی لے رہا ہے وہ، اور وہ بدشگونی کی وجہ سے وہ شخص واپس آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے. فقد اشرک، اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بلی میں وہ تاثیر سمجھ رہا ہے. میرے بھائی، بلی کیا ایک مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور ایک اچھی مخلوق. اللہ کے نبی نے تعریف کی اس کی. ایک مرتبہ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک کہتی ہیں، وہ اپنے سسر حضرت ابو قتادہ کے لیے جو وضو کے لیے پانی رکھا انہوں نے، تو دیکھا کہ سامنے جو ہے ایک بلی آئی اور پانی پی رہی تھی. تو حضرت ابو قتادہ نے اس برتن کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا، اس کو جھکا دیا تاکہ بلی پانی آسانی سے پی لے. بلی پانی پی کر چلی گئی. تو ان کی بہو جو ہے دیکھ رہی تعجب سے. انہوں نے کہا تعجبین من ھذا، کہا کہ تم تعجب کرے اس بات پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تعجب کر رہے ہوں. تو کہا انہوں نے کہ انہا لیست بنجس فانما ہی من الطوافین علیکم الطوافات. کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلی ایک اچھا جانور ہے، یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ ہمارے اطراف گھومنے والی ایک مخلوق ہے. اللہ کے نبی نے بلی کو اچھا کہا، اور آج مسلمان منحوس سمجھ رہا ہے اس کو. مسلمان جو ہے اس بلی کو منحوس سمجھ رہا ہے اور واپس چلاتا ہے. اور کچھ لوگ اتنی حماقت ہے کہ چپل وغیرہ کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں. تو ایک انسان جس کو عقل سے کام کرنا چاہیے، یہ بدعقیدگی. کیسا ایمان ہے، کیسا یہ عقیدہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بلی نے اس کو پیچھے کر دیا اپنے عزم اور حوصلے سے. تو یہ بدعقیدگی ہے کہ مسلمان جو ہے ایک بلی کی وجہ سے پیچھے آ جائے. اور دیکھیے، بلی کے تعلق سے بدعقیدگی رکھنا یا بدسلوکی کرنا اچھی چیز نہیں ہے. ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اس کو باندھ کر رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا، جہنم میں چلی گئی. تو بلی کے اعتبار سے پریکٹیکل نہ اس کے ساتھ برا کیا جائے اور نہ برا سوچا جائے. اس کے بارے میں برا سوچنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے کئی چیزیں، کئی مخلوقات ہیں. الو کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ الو کو پکارنا جو ہے منحوس ہے. الو کسی گھر پر بیٹھ کر پکار دے، لوگ اس گھر کو خالی کر دیتے. کسی شاپ پر پکار دے، لوگ خالی کر دیتے. اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے. میرے بھائیوں، اگر کسی چیز کا پکارنا واقعی غلط ہوتا، نبی بتا دیتے حدیث میں. اللہ کے نبی نے کہا گدھے کا پکارنا اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا گدھے کو پکارتے ہوئے دیکھو، فتعوذوا اذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا من الشیطان فتعوذوا باللہ من الشیطان فإن رات شیطانا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم گدھے کو پکارتے ہوئے دیکھو تو تم اللہ سے پناہ مانگو، شیطان کی پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ گدھے نے ابھی شیطان کو دیکھا ہے. تو گدھے کی آواز اچھی نہیں تھی. قرآن میں کہا ان من انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز. گدھے کے بارے میں بتا دیا گیا. لیکن کہیں پر الو کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی آواز بری ہے. لیکن لوگ جو ہے نہ صرف آواز، اور یہاں پر گدھے کی آواز کو بری کہا گیا، منحوس نہیں کہا گیا. اگر اس سے بھی کوئی نحوس لیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر الو ایک مخلوق، ایک پرندہ ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ اگر کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، یہ بدعقیدگی ہے. یا جو ہے اپنی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بدعقیدگی ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. الو کے پکارنے کا کوئی معنی نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے.
تو اس طرح کی بدعقیدگی کتے سے، بلی سے، الو سے، کسی بھی چیزوں سے بدعقیدگی لینا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے، بلکہ یہ سراسر شرک ہے، حرام ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدعقیدگی لینا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری بدعقیدگیاں ہیں۔ کہتے ہیں انسان اگر گھر میں چپل الٹی گر جائے، گھر کے باہر لوگ کہتے ہیں کہ چپل الٹی گر گئی، گھر میں جھگڑا ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، یہ بدعقیدگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چپل پہننے کے ہر طرح کے آداب بتائے، بلکہ ہر چیز کا آداب اللہ کے نبی نے بتایا کہ پہلے دائیں پیر میں چپل پہنو، پھر بائیں پیر میں پہنو، جب نکالنا ہو پہلے بائیں پیر کی نکالو، ایک چپل میں نہ گھومو، کبھی کبھار بغیر چپل کی گھومو، یہ بھی سنت ہے۔ مخالفت کرو یہود و نصارہ کی، بغیر چپل کے بھی گھومو، یہودی ہمیشہ چپل پہنتے، کبھی کبھار بغیر چپل کے پہنو، یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ تو اتنے احکام اللہ کے نبی نے چپل جوتے کے بتائے، لیکن کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ چپل الٹی گر جائے تو گھر میں جھگڑا ہوگا، لیکن لوگ سمجھتے گھر میں جھگڑا ہوگا۔ یعنی ایک چپل کو تم نے مؤثر سمجھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ اس کے اندر تاثیر ہے، اس میں نقصان اور نفع پہنچانے کی تاثیر ہے، تو یہ بدعقیدگی ہے۔ اس طرح ہر چیز میں مسلمان جو ہے بدعقیدگی کے شکار ہے۔ کتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ رات کے وقت آئینہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر رات کے وقت آئینہ دیکھیں گے کچھ برا ہوگا، ٹوٹے ہوا آئینہ دیکھیں گے کچھ برا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئینے دیکھنے کے احکام بتائے، ہر چیز کے احکام بتائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی نہ پیے، کوئی بھی مشروب نہ پیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشربا فی کسر القدح او کما قال علیہ السلام، کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیے، ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹوٹے ہوئے شیشے میں منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر نقصان ہوتا ہو بچے، لیکن یہ سمجھنا کہ ٹوٹے ہوئے گلاس میں یا آئینے کے اندر چہرہ دیکھنے سے کچھ برا ہوگا، یہ بدعقیدگی ہے۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں رات میں جو ہے آئینہ نہیں دیکھ رہے ہیں، رات میں ناخن نہیں کٹ کر رہے ہیں، رات میں بال ناخن جو ہے کٹنگ نہیں کر رہے ہیں، یعنی اتنی نحوست ہے، رات میں جھاڑو نہیں مار رہے ہیں، رات میں برتن نہیں دھل رہے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں پورا رات میں دھونے کے جو سامان ہے ویسے رکھ دیتی ہیں اور صبح میں اٹھ کر دھلتی ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے جو کہ غیروں سے ہے۔ غیروں کے یہاں دیکھیں صبح سورج نکلنے سے پہلے صبح 5 بجے اٹھ کر جو ہے وہ سب برتن لے کر بیٹھ جاتی ہیں صبح دھلنے کے لیے، رات میں کوئی برتن نہیں دھلتی ہے۔ اور وہی عقیدہ مسلمانوں کے اندر ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے رات میں جھوٹے برتن رکھنا درست نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رات میں عورتوں کا کام یہ ہے کہ رات میں بستر کی صفائی کرے، رات میں بتی گل کرے، رات میں برتن ڈھانپ کر رکھے۔ یہ تمام صفات کیا ہے؟ اور جب تک دھلیں گے نہیں تو برتن ڈھانپ کر رکھیں گے کیسے؟ کتنی حدیث اللہ کے نبی نے بتائے کہ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر جھاڑو لگانا، گھر کے اندر جو ہے بستر صاف کرنا، رات میں برتن ڈھانپ کر رکھنا، رات میں بتی گل کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج عورتیں رات میں نہ جھاڑو مارنے کے لیے تیار ہیں، نہ برتن دھلنے کے لیے تیار ہیں، سوچتے ہیں کچھ برا ہوگا، اور کچھ ہے سستی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ رات میں اگر جھاڑو ماریں گے، اور لوگ کہتے ہیں باقاعدہ رات میں جھاڑو ماریں گے گھر کی لکشمی چلی جائے گی، تو یہ بدعقیدگی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر فیلڈ میں مسلمان جو ہے بدعقیدگی کے شکار ہے۔ انسان کوئی شاپ چلا رہا ہے، صبح میں جب کوئی پہلا کسٹمر آتا ہے اس کو قرض نہیں دیتے، کہتے اگر پہلے آدمی کو قرض دیں گے، ادھار دیں گے، دن بھر یہی معاملہ لگا رہے گا۔ لوگ نہیں دیتے، پہلے گاہک کو ادھار نہیں دیتے، سوچتے ہیں کہ اگر اس کو دیں گے تو دن بھر یہی سلسلہ رہے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، یعنی صرف غیروں کے اندر۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں رات کے وقت جو ہے، جو غیروں کا عقیدہ ہے مسلمانوں میں رات کے وقت جو ہے جب روشنی آ جائے، بتی چالو ہو جائے، لائٹ چالو کی جائے، تو اس کے وقت لوگ جو ہے رات میں نمک نہیں دیتے، سوئی یا سوا نہیں بیچتے ہیں، یا دھاردار چیزیں نہیں بیچتے ہیں، کہتے ہیں چیزیں اگر دیں گے اب شگن ہوگا۔ غیروں کے یہاں جو ہے رات میں نمک نہیں بیچا جاتا، رات میں سوئی ہے، سوا ہے، یا اس طرح کی چیزیں نہیں بیچی جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے، اسلام نے کتابیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب میں تجارت کے احکام بتائے گئے، تجارت کی باریک سے باریک چیزیں بتائی گئی کہ بزنس کیسا کرنا چاہیے، لیکن کہیں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہے کہ فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت میں یہ نہیں کرنا چاہیے، لوگ نہیں کرتے۔ اور رات میں جب بتی چالو ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ قرض نہیں دیتے، قرض جو ہے ادھار نہیں دیتے، کہتے کل صبح آئے ہو تو یہ قرض میں دوں گا۔ تو اس طرح کی کئی نحوستیں جو غیروں کا عقیدہ تھا مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ گھر بنا لیے تو گھر کی ٹھنڈک کے نام پر جو ہے سب سے پہلے دعوت رکھتے ہیں، سوچتے ہیں گھر بنانے کے بعد جو ہے جب تک گھر میں ٹھنڈک نہ کریں گھر میں سکون نہیں آئے گا، رحمت نہیں آئے گی، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ دیکھیے گھر بنانے کے بعد دعوت دینا ٹھیک ہے، کسی نے گھر بنا لیا بہت بڑی نعمت ہے،
خوشی کے طور پر اپنے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، گھر دکھا رہے ہیں، کھلا رہے، اچھی بات ہے، یہاں تک جائز ہے، لیکن ٹھنڈی کا نام دینا، یہ جو ٹھنڈی کی اصطلاح ہے نا، یہ جو ٹرمینالوجی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بدعقیدگی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کئی رسومات جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو باقاعدہ دہلیز کے اوپر بکرا ذبح کرتے ہیں، دہلیز کے اوپر بکرا ذبح کرتے ہیں، اسی کے بعد گھر کی ٹھنڈی کو، اور ٹھنڈی کا یہی معنی سمجھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے گھر میں دعوت کرتے ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے گھر کی ٹھنڈی کے نام کا۔ ہاں گھر بنا لیے تو اجازت اس بات کی ہے کہ بھئی تم اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھلا سکتے ہو، تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اچھی بات ہے، ایک نعمت آپ کو حاصل ہوئی، لیکن ٹھنڈی کا نام لینا جائز نہیں۔ اور پھر مخصوص جگہوں پر بکرا ذبح کرنا اور مختلف جو ہے رسوم و رواج جو ہے ان کے ساتھ کرنا، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اوپر جو ہے کوئی لیمبو لٹکا رہا ہے، کوئی جو ہے مرچ لٹکا رہا ہے، کوئی کدو لٹکا رہا ہے، مختلف چیزیں جو لٹکاتی کہتی یہ لگائیں گے تو اس سے نظر بد نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے، حرام ہے یہ تمام چیزیں حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور کچھ لوگ جو ہے، کچھ عورتیں اپنے بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑا پہناتی ہے، سب کرتی ہے، اور ایک کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، کہتی ہے اس سے نظر نہیں لگتی، کالا ٹیکا جو ہے بچے کے گال پر لگاتی ہے، اس سے نظر نہیں لگتی ہے، جائز نہیں، حرام ہے یہ، بدعقیدگی ہے یہ کہ اس سے نظر نہیں لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے اعوذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ انسان جو ہے اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہے تو یہ دعا پڑھے، نظر بد سے بچنے کی بڑی پیاری دعا ہے۔ لیکن عورتیں جو ہے ایک کالا ٹیکا جو ہے لگا دیتی ہے گال پر، پیر کے تلوے کے اوپر، تلوے پر لگا رہے، پیشانی پر لگا رہی ہے، اور مختلف جگہوں پر جو ہے کالے ٹیکا لگا رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ اسے نحوست نہیں لگے گی۔ تو اس طرح کی بے شمار بدعقیدگیاں جو ہے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو سامنے جو ہے لیمو لٹکا رہے ہیں، یا ٹائر کے نیچے جو ہے لیمو رکھ رہے ہیں، ناریل لٹکا رہے ہیں، مختلف چیزیں لٹکا رہے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس سے کوئی برا حادثہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اگر کوئی بندہ کوئی گاڑی خرید لے دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شادی کرے تو شادی کے بعد، اور کوئی غلام خریدے تو غلام خریدنے کے بعد، کوئی سواری خریدے سواری خریدنے کے بعد جو ہے دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ، اس مخلوق کو تو نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام پہ اس کو پرفیکٹ کر دے، یہ اس کے خیر سے، اس کا خیر مجھے پہنچا دے، اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے بتائی۔ اب لوگ اس کو چھوڑ کر جو ہے، ان دعاؤں کو چھوڑ کر یہ لیمبو میں، مرچ میں اور اس میں جو ہے عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کریں گے تو جو ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور گاڑیوں کو جو ہے لیمو لٹکا رہے ہیں، مرچ لٹکا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ غذا ہے، یہ کھانے کے لیے ہے، یہ جو غذائیں ہیں اللہ نے کھانے کے لیے پیدا ہے، یہ اس کو بیکار ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے بے شمار بدعقیدگیاں جو ہے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی انسان جو ہے کہیں پر توشہ اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج رہے ہیں، توشہ بھیج رہے ہیں تو توشے کے اندر کوئلہ رکھ دیتے، کہتے اس سے نظر نہیں لگے گی، کوئلہ رکھ کر بھیج رہے ہیں، اور مختلف چیزیں اور بدعقیدگیاں۔ پرانے کچھ بوڑھیوں کے اندر یہ تھا کہ کسی بچے کو برا خواب پڑ رہا ہے تو اس کے سرانے جو ہے چاقو رکھ دیا جاتے، یا دھاردار کوئی چیز رکھ دی، کہتے ہیں اگر یہ چیز قریب میں ہو تو برے خواب نہیں پڑیں گے۔ یعنی اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں، دقیانوسی چیزیں ہیں، یعنی جس کو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی بکواس اور واہیات چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اندر آج آ گئی ہے، جو کسی زمانے میں صرف غیروں کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ تمام بکواس اور افواد اور واہیات جو ہے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، کہاں ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سب سے پہلے آئے 13 سال آپ نے مسلمانوں کے عقیدے پر کام کیا، 13 سال تک مسلمانوں پر عقیدے پر، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر آپ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز سوائے اللہ کی ذات کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ چھوٹے بچے دیکھ، یا عباس یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جو مانگنا اللہ کی ذات سے مانگو، مدد طلب کرنا اللہ کی ذات سے طلب کرو۔ کہا کہ دیکھو اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا کے لوگ مل کر، پوری امت مل کر، اور اگر لوگ پوری دنیا کی فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائیو، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو فائدہ دینا اللہ دے سکتا ہے، کسی کو نقصان کرنا اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیاوی چیزوں میں یہ کوئی نفع اور نقصان کی تاثیر نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔
اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور جو مسلمان اس طرح کر رہے ہیں ان کے بہت سارے، اور بلکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لی. الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کے نبی نے کہا لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کراتی کسی سے، ولا یکتوون، اور کہیں نہیں داغنے کا عمل نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر توکل کرتے. ایسے لوگ جو ہے جنتی ہیں. تو میرے بھائیو، اگر انسان ہونے ناطے اگر کسی کے ذہن میں کسی چیز کو دیکھ کر برا خیال آئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو فوراً اس ذہن کو خیال کو نکال دینا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ جو خیر آنا ہے تیری طرف سے آنا ہے، ہر چیز کے نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کسی اور چیز میں قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے. تو یہ دعا کا اہتمام کریں تو اگر کوئی خیال آیا بھی ہے وہ چلا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو خیر میرے بھائیو، آج مسلمانوں میں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اور بالخصوص عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے. ہم لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ سلفی العقیدہ ہیں، منہج سلف پر چلنے والے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں عورتوں کی کیا عقائد ہے ہم نہیں جانتے. بہت ساری بدعقیدگیاں عورتوں میں ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اور اگر اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں تو اس پر تنبیہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.